اس بات پر سب متفق ہے کہ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، اندھیرے سے نکال کر روشنی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں، اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی ایک مسلمان اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے مہینے ربیع الاول میں آپ کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اب کیا خوشی منانا جائز ہے؟ آئیں قرآن میں دیکھتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ کہنے والا کون؟ اللہ۔ اور اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے؟ تو ہر مسلمان کہے گا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سورہ دوحہ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو پھر قرآن سے ثابت ہوا خوشی منانا اور نعمت کا اظہار کرنا جائز ہے، اور جب اللہ نے اجازت دے دی تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا۔ تو یہاں ہمیں ایک اصول ملتا ہے، کسی چیز کے جائز قرار دینے کے لیے دلیل نہیں چاہیے ہوتی ہے، کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہوتی ہے۔ جہاں سرکار کا حکم موجود نہ ہو، خاموشی اختیار فرمائی ہو، منع نہ کیا ہو، یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال جو لوگ اس مہینے میں خوشیاں منانے پر اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، تو غم کرنا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے؟ اس بات پر ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ آپ بشر ہیں، آپ نے ہر مسلمان کو ضابطہ حیات سکھایا ہے۔ قرآن کی سورہ العمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، یعنی ہر ذی روح جو اس دنیا میں آئی ہے اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور مومن ہمیشہ آخرت کی لا فانی دنیا کو ترجیح دیتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ کسی شخص کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس پر کتنا غم کرنا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے شوہر کے سوا کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ میلاد ہے کیا۔ مثلا اس مہینے میں سرکار کے فضائل بیان کرنا، درود و سلام کرنا، نعت خوانی کرنا، روزے رکھنا، کھانا کھلانا، چراغاں کرنا، ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام رکھ دیا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ، اور یہ سرکار کی ولادت پاک کی خوشی میں ہم منا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی عمل شریعت کے متصادم نہ ہو بلکہ اسلام کو تقویت پہنچاتا ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث 2747 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیر کو روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا یا مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن اہمیت کا حامل ہے، جہاں آپ نے خود روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ اب اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسے عید کیوں کہتے ہیں؟ عید اور روزے کا آپس میں کیا جوڑ؟ تو عید کا مطلب ہے خوشی، تہوار، میلہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ نے بھی خوشی کا اظہار فرمایا، انعامات دیے، مبارک بادیں ہوئیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہر پرندے، ہر جانور نے ایک دوسرے کو مبارک باد دی ہے کہ ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ فرشتے ایک دوسرے کو مبارک باد دے رہے تھے۔ احادیث میں یہ سب موجود ہے، اور اس زمانے میں ہر حاملہ عورت کو اللہ نے بیٹوں سے نوازا۔ عرب اتنے اکڑ بد مزاج تھے بیٹیوں کے معاملے میں، وہ قحط سالی کا دور تھا، لیکن عرب کہتے ہیں کہ اتنی فصلیں ہوئیں اور اتنا چارہ ہوا کہ ہمارے اونٹ چارہ کھا کھا کر اتنے فربا ہو گئے کہ ہمیں خوف ہوا کہ شاید یہ چربی کی زیادتی کی وجہ سے پھٹ نہ پڑے، کہ اتنا اللہ نے نعمتوں سے نوازا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا بہت سعادت کی بات ہے۔ اب اس سوال پر آتے ہیں کہ سرکار نے نہیں کیا، صحابہ اکرام نے نہیں کیا، اور نہ اس کا حکم دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، اس کے صحابہ کی تعلیم ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کو شروع کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے، اور جس سے دین اسلام کو تقویت ملتی ہے اور وہ موجودہ دور کی ضرورت بھی ہو۔ آئیں اس میں کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ ہر مکتبہ فکر کی مساجد پر گنبد اور مینار ہے۔ کیا اللہ کے نبی اور صحابہ نے بنائے؟ نہیں، بلکہ یہ بہت بعد کی ایجادات ہیں۔ قرآن پاک میں حرکات، زیر، زبر، پیش سرکار کے دور میں نہیں تھا، اور نہ صحابہ کے دور میں، بہت بعد میں لگے ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو مجتمع نہیں کیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا ہے۔ سرکار اور صدیق اکبر کے دور میں تراویح 20 رکعت امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھیں، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی ہیں۔ اور سرکار، صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ عنہ تینوں کے دور میں صرف جمعے کی ایک اذان ہوتی تھی۔ جمعے کی 2 اذانیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئیں۔ اسی طرح احادیث کی کتابیں اور ان کے باب مرتب کرنا۔ ہر مسجد میں جماعت کے کچھ اوقات ہوتے ہیں، فجر اتنے بجے، ظہر اتنے بجے، عصر، مغرب، عشاء، اور جمعے کے اوقات۔ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جماعت اس وقت کی جائے، یا صحابہ اکرام نے حکم دیا کہ جماعت اس وقت کی جائے؟ نہیں، بلکہ ہم نے اپنی سہولت کے اعتبار سے یہ وقت تعین کیے ہیں۔ یاد رکھیں، جن معاملات میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے وہ بہت حساس ہوتے ہیں۔ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں کے اصول پر چلنا چاہیے۔ اپنے کام اور عمل سے دوسروں کو متاثر کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر لمحہ لمحہ ادا کریں، اور ہمارا یہ شکرانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو اپنی روح تک اتارنے کے لیے ہونا چاہیے ہے۔